کسی نے سوال کرنے کی جرات کی، میں سوال کا قائل ہوں. میرا نعرہ ہے CNN والا کہ نیور سٹاپ آسکنگ. مگر میں یہ بتا دوں کہ تاریخ بہت ظالم ہے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ ہر چہرے کو نمایاں کر کے رکھتی ہے. پھر آئیے بتائیے، جب اسلامیان ہند ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، اس وقت ہندوستان میں کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کے مفادات کا محافظ کون تھا؟ کون تھا کانگریس کے مفادات کا محافظ؟ کن کے فتوے تھے کانگریس کے لیے؟ کس نے دفاع کیا کانگریس کا، اور کس نے تقویت دی یہاں پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو؟ اور کس نے کہا کہ ہماری شناخت اسلام کے اوپر نہیں، ہماری شناخت ہندی وطنیت کے اوپر ہوگی؟ سنیے عارف لاہوری علامہ محمد اقبال کا، فرماتے ہیں کہ عجم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ، حسین احمد زدیو بند چپ و لجبیس، سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است، چپ خبر سے مقام محمد عربیس، وہ مصطفیٰ برسا خیش را کہ تی ہما اوست، اگر باؤ نرسیدی تمام بولا. ہمیں تاریخ یاد ہے اور ہم تمہیں بتائیں گے صحیح تاریخ کیا ہوتی ہے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، وہ قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. مشکل کشود بہر دین از وطن خود ہجرت نمود، بہر دین از وطن خود ہجرت نمود. آقا علیہ السلام نے ایک مشکل نقطے کو کھولا، یہ بتا دیا کہ وطن مقدم نہیں، دین مقدم ہے. اگر آقا وطن کو مقدم کرتے تو آقا کے آباء و اجداد کا وطن تو مکہ تھا، آقا کے آباء و اجداد کا وطن مکہ تھا. مکے کو ترک کر کے آقا نے مدینہ کی راہ لی اور مدینہ میں جا پہنچے. کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام نے امت کو سکھایا کہ وقت آئے تو وطن پر دین کو قربان نہ کرنا بلکہ دین پہ وطن کو قربان کرنا. ہمیں معلوم ہے کس نے کہا تھا کہ پاکستان فراڈ اعظم اور قائد اعظم کافر اعظم ہے. ہم تاریخ کو نہیں بھولے اور نہ ہم اپنی نسلوں کو یہ تاریخ بھولنے دیں گے. سنیے، میں بات کوئی اور کر رہا تھا، مجھے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے. جب سن 71 میں پاکستان ٹوٹا، سانحہ مشرقی پاکستان ہوا، بنگلہ دیش بنا، تو ایک مولانا کانگریس کے حامی فرمانے لگے، اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں تھے. تو مجاہد ملت ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا 1947 میں آپ عیسیٰ خیل میں 4 روپے کے امام تھے. 1947 میں آپ عیسیٰ خیل میں 4 روپے کے امام تھے. 4 روپے کے اماموں کا کام نہیں ہے کہ پاکستان جیسا عظیم کام کرتے ہیں. یہ 4 روپے کے اماموں کا کام نہیں ہے.
بات میں نے قاضی حسین احمد کی زبان سے سنی ہے، میں راوی بھی بتا دوں، ملی یکجہتی کونسل کی میٹنگ میں انہوں نے کہا. اس لیے دین قوم کیا شے ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. یہ انگریز کے مفادات کے محافظ، یہ کانگریس کے مفادات کے محافظ، یہ کیا جانے کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کس نے عطا کیا. چراغ گولڑا سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انٹرویو میں نے خود پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان سے ایک وقت تھا جب آپ موافقت نہیں رکھتے تھے تو سختی فرماتے تھے قائد اعظم کے لباس اور قائد اعظم کے حلیے پہ. تو ایک دن ایک مرید حاضر خدمت ہوا، درویش تھا، اس نے عرض کی، اس نے کہا سرکار ایک بڑا عجیب خواب میں نے دیکھا ہے. تو حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا سرکار خواب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. سرکار کی بارگاہ میں ایک دبلا پتلا لمبا انگریزی شکل لباس کا آدمی کھڑا تھا. سرکار اسے فائل عطا فرما رہے تھے کہ یہ مقدمہ میں نے تمہیں دے دیا، یہ مقدمہ میں نے تمہیں دے دیا ہے. تو حضرت سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب سرکار کا حوالہ آ گیا ہے، اب ہم پاکستان کے سپاہی ہیں. ان کو کیا پتا پاکستان کس نے بنا ہے، پاکستان کس کے فیض اور کرم سے بنا ہے. تو بات کہاں چلی تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فتنے پہ. اس فتنے نے یہاں پر جن پہ ضرب لگائی وہ اب وقت نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کسی موقع پر میں اس کی وضاحت عرض کروں گا، جسے اقبال نے کہا ہے کہ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری. اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے اہل عزت کو اہل ذلت بنا دیا اور اہل ذلت کو اہل عزت بنا دیا. اور انگریز کی سرپرستی میں ہند میں، یہ میں پہلے بھی آپ کو باحوالہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، ہند میں، عرب میں، افریقہ میں، ہر جگہ پر انگریز نے اپنی نگرانی، اپنی سپرویژن کے اندر انہوں نے اسلام کے اندر نئے فتنے کھڑے کیے اور ان کی سیاسی مدد کی. فتنے کھڑے کیے اور ان کی سیاسی مدد کی. سیاسی مدد کیسے کی کہ ان کو انہوں نے اسٹیٹ مشینری کے اندر انسٹال کروایا. جب ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ کا گارنٹر ہوتا ہے، ایگریمنٹ کا گارنٹر ہوتا ہے. آپ آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ 2 آلیں ایک جگہ پہ یکجا ہیں، اب جدا ہونے جا رہی ہیں. وہ 2 آلیں جو 80 برس تک یکجا رہی ہیں، وہ دونوں آلیں ان کے معاہدے کا گارنٹر اور ان کے معاہدے کا ضامن کون تھا؟ تو آپ کو نقش پا اس کے برطانیہ کے محلات تک لے کے جائیں، برطانیہ کے محلات تک لے کے جائیں گے. کیونکہ اس وقت ایک جگہ میں گیا تو انہوں نے ترکی پہ بڑی تنقید کی، کیونکہ یہ لوگ آج کل ترکی سے بڑے خائف ہیں، رجب طیب اردگان سے. تو انہوں نے ترکی پہ بڑی تنقید کی، کہنے لگے اقبال نے کہا تھا، یہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں اقبال کو، اقبال نے کہا تھا چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی یاری بھی دیکھ. میرے ساتھ آ کے بیٹھے. اب امتحان مجھے انہوں نے کیا ڈالا؟ انہوں نے خود اپنے اوپر امتحان ڈال دیا کہ مجھے مخاطب کر کے کہہ دیا کہ صاحبزادہ صاحب اقبال کو جانتے ہیں. جب صاحبزادہ صاحب سٹیج پہ آئے تو اب حق باہو کا غلام تھا، حق باہو کا نوکر تھا، تو حق کی نسبت سے حق تو بولنا تھا اپنی زبان سے. میں نے وہاں آ کر کہا کہ اقبال کے پھر ترکوں پہ سارے شعر پڑھیے. اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کو.
اقبال نے کہا تھا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ کہ آقا اسلام کے دین کی ناموس عربوں نے انگریزوں کے ہاتھوں فروخت کر کے ترک مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کے نام فخر الدین پاشا رکھا کریں، اپنے بیٹوں کے نام محمد مدافع المدنی رکھا کریں، اس لیے کہ جب یہ نام لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں پوری تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ یہ تاریخ کے کن سپوتوں کے نام ہیں جنہوں نے گنبد خضرا آقا اسلام کے گنبد شریف کو مسمار ہونے سے بچایا۔ یہ کون تھے جو 20ویں صدی کے آغاز میں گنبد شریف کو مسمار کرنے چلے تھے؟ یہ کس کی فوجیں تھیں؟ انگریز کی فوج نہیں تھی، وہ انگریز کی فوج نہیں تھی، وہ مسلمانوں کی فوجیں تھی۔ انگریز نے یہاں یہ فتنے پیدا کیے اور آج تک جو فرقہ واریت ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے وہ فتنے اور وہ فرقے کر رہے ہیں۔ یہ پوری قتل و غارت جو ہو رہی ہے، فساد جو ہو رہا ہے، تباہیاں جو ہو رہی ہیں، وہ چاہے نائجیریا میں ہو، صومالیہ میں ہو، سوڈان میں ہو، جہاں کہیں بھی یہ فتنے ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ فتنے اور فرقے کر رہے ہیں جن کی بنیادیں انگریز نے رکھی ہیں۔ پھر انگریز نے جب یہ فتنے رکھے تو ایک اور فتنہ پیدا ہوا جو آج کا اس ساری گفتگو کا کنکلوژن ہے، نتیجہ ہے۔ مجھے معلوم ہے ٹھنڈ ہے اور میں وہ حرارت ایمانی نہیں رکھتا کہ آپ کو ایمان کی حرارت سے وہ جنبش دے سکتا، لیکن میری گزارش ہوگی کہ خاموشی سے پوری توجہ سے سنیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ پورا ڈیزائن آپ دیکھیں جسے گاڈز ڈیزائن کہا جاتا ہے انگریزی میں، اس پورے تصور کے اندر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ فتنے جو پیدا ہوتے ہیں اور جب فتنے اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں تو ان فتنوں کے اس عروج پہ پہنچنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے وقت کے مجدد کو پیدا فرمانا ہے۔ کیا؟ وقت کے امام کو پیدا فرمانا ہے، اپنے دین کے محافظ کو پیدا فرمانا ہے، اپنے دین کی حقانیت کو ظاہر کرنا ہے، حق اور باطل میں امتیاز کرنا ہے۔ تو جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کا ادب سکھایا۔ کیا؟ اپنے حبیب کا ادب سکھایا، اپنے حبیب کی تعظیم سکھائی، اپنے حبیب کی توقیر سکھائی، اپنے حبیب کی تکریم سکھائی، اپنے حبیب کی عزت سکھائی، اور کہا کہ میرے حبیب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال